بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے۔ تو یہ ہماری اس کتاب کی جو ہے 92 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کے اندر۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بتلائی، اور وہ ایسی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، اور خاص طور پر جب اذان ہوتی ہے تو لوگ اذان میں بالکل لاپرواہی کرتے ہیں اور کام میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو اذان ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک دینی شعار ہے، اللہ رب العالمین کے وجود اور اس کی وحدانیت اور اس کے کمال کی نشانی ہے اذان، اور اسی طریقے سے شرک کا انکار ہے۔ اور اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے اور کامیابی کی طرف دعوت ہے۔ جیسے مؤذن کہتا حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اسی طریقے سے اسلام کی کھلی ہوئی نشانی ہے، ظاہری نشانی۔ جس بستی کے اندر مسلمان ہوتے ہیں اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے، اور لوگوں کو جماعت کے لیے اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اذان کا اتنا اونچا مقام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم النداء، کہ جب تم اذان کو سنو تو ویسے ہی کہو جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے۔ تو مثال کے طور پر مؤذن کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہمیں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمیں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا۔ دونوں شہادتین کے بعد ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کو پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، جب دونوں شہادتین ختم ہو جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں جب ختم ہو جائیں، مؤذن جب کہہ کر کے یہ کہہ دیں، تو اس وقت ہمیں کہنا چاہیے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیًّا رسولا۔ یعنی گویا کہ اذان کے بیچ میں ہی جب دونوں شہادتین ختم ہو جائے، اس وقت ہمیں ان کلمات کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر جب مؤذن کہتا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس وقت ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے اندر گویا کہ اللہ رب العالمین کے نظام اور اللہ رب العالمین کی قوت اور اس کی قدرت کا اعتراف ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر اطاعت کرنے کی ہمت اور برائیوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے۔ اور جب مؤذن کہتا اللہ اکبر، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے اللہ اکبر، اور جب وہ کہے لا الہ الا اللہ، تو ہمیں بھی لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ اور اتنی بڑی فضیلت والی چیز جس سے ہم لوگ جو ہیں غافل ہیں۔ اور اذان کے متعلق جو ہیں سن 1 ہجری کے اندر اذان اور اقامت کا حکم دیا گیا ہے،
تو حکم سے پہلے مسلمان جو ہیں نماز کے لیے وقت مقرر کرتے تھے اور اسلام میں اس کا حکم دیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کا شعار تاکہ دوسری عبادتوں سے الگ ہو سکے اذان کا شعار رکھا گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک آدمی کو خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس ناقوس ہے، تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ تم اس کو فروخت کرو گے؟ تو اس نے کہا تم ناقوس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کیا میں اس سے بھی بہتر چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس طریقے سے پوری اذان اس صحابی کو جو ہے انہوں نے خواب کے اندر سکھائی، اب بتائی۔ اور جب اقامت کا مسئلہ آیا تو کہو اقامت کے لیے یہ کلمات، تو اذان کے لیے ڈبل کلمات اور اقامت کے لیے جو ہیں یعنی وطر کلمات، ایک ایک کلمہ جو ہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ جو ہے یہ 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ اچھا، جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا آپ کو بیان کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ خواب سچ ہے، تم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں وہی کلمات سکھاؤ جو کچھ تمہیں خواب میں سکھایا گیا ہے، تاکہ وہ اذان پکارے، چونکہ وہ تم سے بلند آواز والے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک چیز ہمیں اور سمجھ میں آتی ہے کہ اذان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ اذان کی فضیلت جو ہے اس سے واضح ہوتی ہے، اور جتنے لوگ اس اذان کو سنیں گے اور سن کر کے مسجد کی طرف آئیں گے اتنے لوگوں کے برابر اجر و ثواب جو ہیں مؤذن کو دیا جاتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، مثال کے طور پر کسی مسجد کے اندر جو ہے 100 آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان 100 آدمیوں کے برابر مؤذن کو جو ہے ان کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مؤذن کی فضیلت کے اندر یہ ہے کہ ایک حدیث ہم سنتے ہیں کہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، پس تم جب اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو تو اپنی آواز کو اونچا کیا کرو، بلند کیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو آخری حد تک جو جن اور انسان اور کوئی بھی چیز سنتی ہے تو قیامت والے دن وہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یعنی سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ ان کی اذان کی جو آواز سنیں گے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے، جنات قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور ساتھ ہی میں یہ نباتات ہیں، یہ جمادات، یہ چرندے اور یہ پرندے، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو آواز دے گا، یا ان کو جو ہے ان کے اندر آواز پیدا کرے گا، پھر یہ بولیں گے۔ تو ایسی حالت کے اندر جو ہیں یہ مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ اذان ختم ہونے کے بعد کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے اذان ختم ہونے کے بعد ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ رب العالمین اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر میں یہ ہے کہ دعا پڑھنا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ جو آنے والی ہے نا۔ اچھا، اس کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے،
پھر تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، بے شک یہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ چنانچہ جو شخص میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اذان سننے کے بعد سب سے پہلے درود پڑھنا، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا یہیں تک ہے۔ بہرحال اس کے اندر آگے اور لوگ بڑھا دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے اسی طریقے کے مطابق ہمیں چلنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور بہت سارے بھائی جو ہیں اس میں لاپرواہی برت جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔